بیورلی ہلز میں رات کے 11 بجے آسمان گھن گھور بادلوں سے ڈھکا بس برسنے کو بےتاب تھا۔ درانگ ولاز بیورلی ہلز کے خوبصورت علاقے میں شیشے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ گارڈز گرم کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی کیبنز میں چوکنے بیٹھے تھے۔ دوران کی کار کچھ ہی دیر پہلے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ اب پچھلی نشستوں سے وہ انل کے ہمراہ اتر رہا تھا، جبکہ سامنے ڈرائیور کے ساتھ موجود گارڈ اب کار کے دروازے کھول رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دران اور انل نے اپنے گرم لمبے کوٹ اتار کے ملازم کو تھمائے۔ پورا درانگ ولاز انڈر ہیٹر کی وجہ سے باہر کی ٹھٹھرتی سردی کو کم کیے ہوئے تھا۔ آج کی مشکل اسٹنٹ سے بھری شوٹنگ اور پھر لاس اینجلس کا موسم، وہ تھکن سے چور تھا۔ چیک دار سرخ اور سیاہ ڈبیوں والی ڈریس شرٹ کے نیچے سیاہ جینز پہنے، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر ڈنر کہاں کریں گے؟ روم یا ڈائننگ؟ روزین نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ پوچھا، جسے وہ تھکے سے انداز میں بنا کچھ بولے ہاتھ کے اشارے سے انکار کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روزین اب انل سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تھکاوٹ سے چور آنکھوں کو بند کرتے اور کھولتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نگاہ روز کے معمول کے مطابق سامنے بیڈ پر گئی۔ بیڈ خالی تھا۔ جویریہ کی کتاب بیڈ کے سائیڈ میز پہ بند پڑی تھی اور اوپر موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہے رات کے 1 بجے بھی گھر واپس آتا تھا، وہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ کبھی کتاب پڑھ رہی ہوتی، کبھی موبائل پہ مصروف ہوتی، اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کر کے آنے تک سو چکی ہوتی یا ہنوز کتاب پڑھ رہی ہوتی۔ لیکن آج ان 10 دنوں میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ بیڈ پہ موجود نہیں تھی۔ بھویں اچکائے وہ آگے بڑھا، شاید واش روم میں ہو۔ گھڑی اتارتے ہوئے ڈریسنگ روم میں آیا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کے رکا۔ گھڑی کھولتے ہاتھ بھی تھم گئے۔ کہاں ہے آج وہ، اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ تیزی سے ڈریسنگ روم سے باہر آ کر سوئمنگ پول کی طرف کھلتی سلائیڈنگ دیوار کی طرف دیکھا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ تقریب کے بعد وہ 2 دن تک اس سے بہت زیادہ بے نیازی برتتا رہا تھا، کیونکہ اس دن جویریہ کو خود کو دیکھتے پا کر عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ لیکن چاہے جتنی بھی بے اعتنائی برتتا تھا، اس کا آج کمرے میں نہ ہونا عجیب طرح کی کمی کے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے؟ دل ایک دم خوف سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھام رکھی تھی جس میں 2 سیاہ مگ برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ سفید پیروں کو چھوتی فراک جس پہ کچھ فاصلے پر سبز ٹہنیوں والے سرخ پھول پرنٹ تھے، وہ اسے زیبتن کیے۔ ہلکے سبز رنگ کی گرم جرسی شال بڑے سلیقے سے کندھوں پر اوڑھے، بہت پر اعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ دران جو اسے کمرے میں نہ پا کر مضطرب سا اسے تلاش کرنے جا رہا تھا، اب اس کے سامنے آ جانے پہ فوراً چہرے کے تاثرات تبدیل کیے۔ کچھ دوری پہ رکھے نیلے گول کاؤچ پہ بیٹھ کے جوتے اتارنے کے لیے سر جھکا دیا۔ جویریہ نے آہستگی سے ٹرے تھامے قدم آگے بڑھائے۔ جس وقت دران کی کار پورچ میں داخل ہوئی، وہ اس وقت کچن میں موجود تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے چائے پینے کی طلب پر وہ روزین کے ساتھ کچن میں گئی تھی۔ جس وقت دران نے روزین کو کھانے کے لیے منع کیا، وہ اسے کچن سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے تھکے سے انداز کے پیش نظر کیٹل میں 1 کپ اور دودھ انڈیل دیا۔ آپ کی چائے۔ دران کے جھکے سر کے قریب وہ ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ دران نے حیرت سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہی قاتل مسکراہٹ جس پہ نظر ٹھہر جائے۔ بالوں کی ڈھیلی سی پونی آج ایک طرف کندھے سے سامنے کر رکھی تھی، جبکہ اکا دکا لٹیں مخصوص انداز میں گالوں پہ جھول رہی تھیں۔ دران کے خاموشی سے صرف گھورنے پہ اس نے فوراً تھوک نگلا۔ اپنے لیے بنا رہی تھی تو سوچا آپ بھی تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کے لیے بھی بنا دی۔ بہت ہی اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ دران کی 2 دن سے چھائی سرد مہری عجیب کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دن میں چاہے وہ روزین، اسفند اور برہان کے ساتھ باتیں کر لیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل چاہتا وہ چاہے بات نہ بھی کرے، لیکن کم از کم اس کی آواز تو سنائی دے۔ آپ نے کیوں بنائی ہے چائے؟ بھویں اچکائے روکھے سے لہجے میں سوال کیا۔ اف اف، اتنی بے رخی، کہیں ہٹلر ٹون میں نہ آ جائے کہ مجھ سے بنا پوچھے چائے بنانے والی تم کون ہوتی ہو؟
جویریہ نے دھیرے سے کانپتے دل پہ قابو پایا۔ دراصل روزین کو یہ پاکستانی سٹائل میں چائے نہیں بنانی آتی، وہ ٹی بیگز والی بے سری سی چائے مجھے پسند نہیں ہے۔ اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بڑے ترنگ میں جواب دیا، دوستانہ مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ میں چائے نہیں پیتا، بے رخی سے کہا اور نگاہوں کا زاویہ بدلے کاؤچ پر سے اٹھا۔ وہ جو سر پہ کھڑی تھی فوراً پیچھے ہوئی۔ بدتمیز، اب بنا لائی ہوں تو پی لو، چاہے مروت سہی۔ اندر کی کیفیت کو فوراً چھپایا، مسکراہٹ کو پھر سے سجایا۔ ہاں پتہ ہے آپ کافی پیتے ہیں، لیکن آج پی کے دیکھیں، یہ ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ واہ کیا غرور تھا اپنی بنائی ہوئی چائے پہ۔ دران کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رکے۔ وہ ٹرے سے کپ اٹھائے دران کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شرٹ کی ایک آستین موڑے وہ مگ تھامنے پہ مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی دران نے کپ تھاما، جویریہ کی گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ جلدی سے ٹرے ایک طرف رکھی اور اپنے مگ کو بھی دونوں ہاتھوں میں لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ دران کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کے گھونٹ بھرنے کا اشارہ کیا۔ نخرے کیوں اتنے کر رہا ہے؟ چائے ہے، کوئی زہر تھوڑی دے دیا ہے۔ کنکھیوں سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اب مگ کو ہونٹوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ شرٹ کی ایک آستین مڑی ہوئی تھی جبکہ دوسری سیدھی تھی۔ تھکاوٹ سے چور جسم کو اس وقت چائے کیا، اگر گرم پانی بھی مل جاتا تو وہ پی لیتا۔ گھونٹ بھرتے ہی زبان کے خلیے انوکھی سی لذت سے آشنا ہوئے۔ چائے اس کی سوچ سے بھی زیادہ مزیدار تھی، مناسب چینی اور لذت بھی ہٹ کر۔ اس کا غرور درست تھا۔ کیسی ہے؟ وہ جو چائے کی لذت میں کھو سا گیا تھا، جویریہ کے پوچھنے پہ اس کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرے کو سپاٹ کیا۔ اچھی، مختصر جواب تھا۔ مگ کو تھامے بے اختیار کاؤچ پہ بیٹھ گیا، کیونکہ زبان کے خلیے لذت میں اتنے چاقو چوبند ہوئے کہ اگلے گھونٹ کے لیے اتاولے ہونے لگے۔ صرف اچھی؟ جویریہ نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ خود اپنے اچانک یوں کہہ دینے پہ گڑبڑا گئی، جبکہ دران اب دوسرا گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہے، آگے بہت اور پیچھے ہے لگا کے وہ تعریف میں قدرے اضافہ کر چکا تھا، جو شاید اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ دران جیسے شخص سے تعریف میں اچھی کا لفظ سن لینا ہی غنیمت تھا۔ اب تو خیر سے جناب نے اچھی کے آگے بہت لگا دیا تھا۔ شاید اگر اب وہ اس سے بہت اچھی پر بھی مطمئن نہ ہوتی تو وہ کہتا بہت بہت اچھی۔ اس لیے خاموشی سے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ سنینا کی چہکتی آواز ذہن میں گونجی، جوئی تمہارے ہاتھ کی پکی چائے دنیا کی سب سے بیسٹ چائے ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے تمہارے ہاتھ میں، جو چائے کا ٹیسٹ اتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ سنینا کی تعریف یاد آ جانے پر وہ کھوئی سی مسکراتی، جبکہ ہٹلر صاحب صرف اچھی سے بہت اچھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جویریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چائے کا کپ رکھ کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہ کوئی تھینک یو، نہ شکریہ۔ جویریہ نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا۔ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بد تہذیب ہے بہت۔ آہستگی سے بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر سے اٹھی اور بیڈ کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ بیڈ کے ایک طرف لگے میز پر سے کتاب اٹھائی اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ بس آج کی تبدیلی یہاں تک ہی تھی۔ اب دران ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر آئے گا اور پھر بت بن کے صوفے پہ بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کے چہرے کے رنگ ٹی وی اسکرین کی روشنی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلنے لگیں گے۔ اس نے سر کو تعصب سے دائیں بائیں ہلا کے لیمپ جلایا اور کتاب کھول لی۔ بوسیدہ سے کمرے کی میلی دیواروں سے سسکیوں کی آوازیں ٹکرا کے پلٹ رہی تھیں۔ وہ جان کے پلنگ کے پاس سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ملکجے کپڑے، متورم نگاہیں، بکھرے بال، پزمردہ زردی مائل چہرہ۔ وہ صدیوں کی مسافت طے کر لینے کے بعد بھی منزل پہ نہ پہنچ جانے جیسے مسافر کی طرح لگ رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے، آج پورے 25 دن بعد، اسے کمرے سے باہر لا کر جان کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جان تو اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا، تو اس کی بات کیا سمجھتا؟ وہ پچھلے 20 منٹ سے دہائی دے رہی تھی، رو رہی تھی، ٹھیک ہے، مت کرو شادی، ایک کام کرو پھر
مریم کٹیلے لہجے میں کہتی ہوئی کرسی پر سے اٹھی، آگے بڑھی، الماری کے پٹ کھول کے اس میں سے کچھ نکالا، پھر پلٹی۔ اسے ان دونوں گلاسوں میں گھول کے ہمیں دے دو۔ وہ ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جوئی نے حیرت سے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ لکڑی کے میز پر ایک جگ اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ یہ زہر ہے، مریم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کانپ گئی۔ باری باری مریم اور جان کی طرف دیکھا۔ زہر دے دو ہم دونوں کو، اور جو جی میں آئے کرو، مریم نے دانت پیس کے کہا۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تڑپ کے روحان سی آواز میں کہا، پھر جلدی سے جان کے پلنگ پر اس کی کمر کے پاس آ بیٹھی۔ ابا آپ تو میری بات کو سمجھ گئے ہیں نا؟ دیکھیں میں ساری عمر کماؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہ کے جاب کروں گی، مجھے آپ لوگوں سے دور نہیں جانا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ زکام زدہ لہجے میں وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتی جان سے منت کر رہی تھی، لیکن وہ چہرے کا رخ موڑے لیٹا تھا، ایسے جیسے اسے دیکھنا بھی اچھوت ہو۔ تم اپنا فیصلہ سنا چکی ہو اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو تم چپ چاپ شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، یا پھر ہم دونوں یہ زہر کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مریم نے سخت لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ خاموش کمرے میں اب بس اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بے بس تھی۔ اوپر بیٹھا مسلمانوں اور عیسائیوں کا خدا خاموش تھا۔ وہ رو رو کے دعائیاں دیتی تھی، دعائیں مانگتی رہی، لیکن اللہ نے نہیں سنی۔ وہ جیزس کو بھی پکارتی رہی، مگر کسی نے نہ سنی۔ ماں باپ کو واسطے دیے، لیکن ان کو اپنی عزت بچانی تھی۔ اللہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں سنتا؟ ایک دم سے اس نے رونا بند کر دیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ مجھے اب دعا نہیں مانگنی، کبھی نہیں مانگنی۔ میں نہ مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں۔ ہاں آج کے بعد میں کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی اور نہ مٹھیاں دبا کے ماتھے پہ رکھوں گی۔ میں دعا نہیں مانگوں گی۔ اب مجھے منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، کسی گہری کھائی سے آتی آواز تھی۔ سرمئی ٹھنڈی شام اور دران کے کمرے کے باہر کا یہ نظارہ کسی طلسمائی جگہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نیلے شفاف پانی سے بھرا تیراکی کا تالاب اور سفید چمکتی ٹائلز والا برآمدہ کسی پرستان کے محل کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ گداز سے فوم میں لپٹی ہلکے گلابی رنگ کی پوشش والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ زرد رنگ کے گرم پیروں تک آتے کوٹ پر ہلکے فیروزی رنگ کا اسکارف نماز صورت باندھے، شفاف چہرہ جس پہ وضو کے بعد کی نرماہٹ اب بھی قائم تھی۔ وہ اس خوبصورت شام اور اس طلسماتی منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں موندے بار بار تجوید کے ساتھ ایک لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتی وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں چلتی ریکارڈنگ میں قاری اسے لفظ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا اور پھر ادا کر رہا تھا۔ حلق سے آواز نکالتے ہوئے ادا کریں۔ قاری طریقہ بتانے کے بعد تلفظ ادا کرتا تھا، اس کے بعد وہ تلفظ دہراتی تھی، لیکن اس طرح ادا نہیں ہو رہا تھا جیسے قاری سمجھا رہا تھا۔ وہ بار بار اسی لفظ کی ریکارڈنگ کو پیچھے کر رہی تھی اور پھر سے لفظ کو ادا کر رہی تھی۔ دران آج شوٹنگ سے دوپہر کو ہی واپس آ گیا تھا، آ کے سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ شیشے سے پار باہر بیٹھی نظر آئی، بکھرے بال، نیند سے بوجھل سوزش زدہ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا کب دروازے تک آیا خبر نہیں ہوئی۔ ڈھیلی سی گول گلے والی سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ شدید سردی میں ساکن کھڑا تھا۔ وہ بار بار ایک تلفظ کی ادائیگی غلط کر رہی تھی جو اس سے درست نہیں ہو پا رہی تھی۔ جھنجھلائی سی وہ بار بار لفظ ادا کرتی، اسے کسی سحر میں جکڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ اچانک پاس سے قدموں کی چاپ پہ جویریہ نے چونک کے آنکھیں کھولیں۔ دران اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ رہا تھا۔ وہ کب اٹھا کب یہاں آیا خبر نہیں ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کے یوں پاس بیٹھنے کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ایسے ادا کرنا ہے یہ لفظ۔ دران نے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما، بند کیا اور پھر تلفظ کی ادائیگی کی۔ وہ تلفظ ادا کرنے کے بعد اگلی 3 آیات کو
تجوید کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور اس کی خوبصورت آواز اس ٹھنڈے برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ بکھرے بال، آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنے وہ ٹھٹھرتی سردی میں اس کے سامنے بیٹھا پوری طرح محو تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں موندی ہوئی تھیں، گھنی پلکیں خوبصورت چہرے پہ بند تھیں۔ حرف حرف اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے منہ سے نکل کے فضا میں گھل رہا تھا۔ اسے پتا تھا کس لفظ کو کب جوف دہن، حلق، زبان اور ناک سے ادا کرنا ہے۔ جویریہ کو اپنے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ایک سحر تھا، طلسم تھا۔ اس کی آواز کانوں سے گزر کے اس کے دل پہ اثر کر رہی تھی۔ وقت کے رکنے جیسا احساس تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی۔ ایسا احساس تھا جیسے کوئی اعصاب پہ ٹھنڈی پھوار برسا رہا ہو۔ یہ وہی دران ملک تھا جس نے اسے کمرے میں قرآن کی تلاوت سننے پر اتنی باتیں سنائی تھیں، اور آج وہ خود اتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہوا اسے حیرت کے سمندر میں دھکیلے ہوئے تھا۔ وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی جب تیسری آیات کی تلاوت کے بعد دران نے ایک دم سے خاموشی اختیار کی اور آنکھیں پوری کھول دیں۔ وہ جیسے کسی سحر سے باہر آیا۔ چہرے پر سے سکون یک لخت سختی میں تبدیل ہوا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آؤٹ ڈور کیا کمرے سے بھی باہر نکل گیا، جبکہ وہ منجمد وہیں بیٹھی تھی۔ حیرت سے کھلی آنکھوں میں ہلکی سی لغزش ہوئی اور پھر وجود میں جیسے ایک راحت سرایت کرنے لگی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی اس کا جسم گرم تھا۔ لب مسکرا دیے، مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ایک دم سے لب کھلے اور مسکراہٹ دل فریب ہنسی میں بدل گئی۔ ترتیب سے جڑے دانت لبوں کی اوٹ سے جھلکنے لگے۔ گال گلال ہوئے، آنکھوں میں چمک۔ پتلیوں میں کچھ لمحے پہلے بیٹھے دران کا عکس تھا اور محبت کی ایک نئے انداز میں چمک تھی۔ ضبط جتنا بھی ہو، جتنے بھی پہرے لگا لو، دل میں دبی محبت کہاں ختم ہوتی ہے۔ جتنا بھی خود کو روک لو، تھام لو، سنبھال لو، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل یا محبوب کی کوئی ایک ادا سارے ضبط پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ اس کے دل میں بھی جو دران کے لیے محبت کا ایک سمندر موجود تھا، جسے ضبط کے جادو سے اس نے ایک کوزے میں بند کر رکھا تھا، آج اس کوزے کو پاش پاش کیے پورے وجود میں ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ دران کی بند آنکھیں بمشکل کھلیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر کے نیچے کسی نرم تکیے اور گردن تک اوڑھے گرم کمبل کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ نیم وا پلکیں چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اب پوری اوپر اٹھ چکی تھیں۔ نیم وا پلکیں چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اب پوری اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آنکھوں کے پورا کھلتے ہی سر میں شدید درد کی لہر اٹھی، جس کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس کی پیشانی پر ہلکے سے شکن ابھرے۔ شکن پڑتے ہی احساس ہوا کہ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہے۔ فوراً ہاتھ لگا کے تصدیق کی۔ وہ کسی کمرے میں موجود تھا اور یہ شاید پلنگ تھا جس پہ وہ اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ حواس بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پچھلے گزرے پل یاد آنے لگے۔ ملک ہاؤس کے اس کمرے میں موجود بہت سے ذہنوں کی شاطر چال اگلے ہی لمحے کھل کے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ دستگیر بیگم کے نکاح کے حکم دینے کے بعد وہ سبرینا کو سمجھانے اور یہ بتانے کی غرض سے اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے آ کے سب کو سچ بتائے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا، اور عدنان پھپھا نے جو کچھ دیکھا اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ سب کو سچ بتا دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی صورت سبرینا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی سبرینا کے کمرے کے پاس پہنچا، کمرے میں سے ابھرتی سرگوشی نما آوازوں نے اس سے ایک اور رشتہ چھین لیا۔ سونیا، روبی اور سبرینا کمرے میں موجود کہکہوں سمیت سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سونیا اور روبی سبرینا کو اچھی اداکاری کرنے پہ داد دے رہی تھیں۔ انہوں نے یہ سب ایک مکمل منصوبے کے تحت سر انجام دیا تھا، جس میں معصوم صرف ایک وہ اور دوسرے عدنان پھپھا تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ بہت حساس ہیں ان سارے معاملوں میں، اور وہ اس حرکت کو معمولی نہیں لیں گے۔ اسی لیے سبرینا کے اوپر جانے کے کچھ دیر بعد ہی طلت منصوبے کے عین مطابق
جان بوجھ کے عدنان کو اوپر لے کے آئی تھیں کہ آپ دران کے کمرے والا واش روم نہانے کے لیے استعمال کریں۔ ان سب نے نہ صرف عدنان کے احساسات کو مہرا بنایا تھا بلکہ دران کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلنے کی خوب کوشش کی تھی۔ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ دران صبرینہ کے معاملے میں نرمی برتتا ہے، اور یوں خاندان بھر میں وہ صبرینہ پر الزام دیکھ کے چپ چاپ نکاح کر لے گا۔ کمرے سے گونجتے کہے اسے سب سمجھا گئے۔ صبرینہ خوشی سے سرشار نکاح کے لیے سنگار کر رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلا، ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا۔ صبرینہ کی محبت اور چاہت چاہے اسے بچکانہ لگتی تھی، لیکن وہ اس کے مخلص ہونے پہ کبھی شک نہیں کرتا تھا۔ یاور کے بعد اس گھر میں صرف وہ تھی جو اسے اپنائیت کا احساس دلاتی تھی۔ صبرینہ کی طرف سے اتنا بڑا دھوکا اسے اندر سے ہلا کے رکھ گیا تھا۔ سب جھوٹ تھا، مکاری، فراڈ، ہوس۔ وہ غم و غصے کی حالت میں سیدھا لائنز ایریا پہنچا۔ زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ کل تک یہ لگتا تھا کہ کوئی ایسا رشتہ ہے جو اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، لیکن صبرینہ نے سب کے ساتھ مل کے یہ گھٹیا چال چلی، اور اس کے اندر رشتوں کو لے کے جو کچھ احساس باقی تھا وہ درہم برہم ہو گیا۔ انل کراچی میں نہیں تھا، وہ شاید حیدرآباد اپنے ماموں کی طرف گیا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ عمارت کی چھت پہ آ گیا، اور اس دن دل کو چھلنی کرتے ان جذبات کی رو میں بہہ کے وہ 21 سالہ دران چھت سے کود جاتا اگر وہ لڑکی بر وقت وہاں پہنچ کے اسے نہ بچاتی۔ وہاں سے نکل کر جب تک وہ ملک ہاؤس واپس پہنچا تو وہاں شادی کے سلسلے میں لائے گئے ملازمین کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ سب فائقہ کے لیے شادی ہال جا چکے تھے۔ نہ جانے نکاح کے وقت اسے گھر میں نہ پا کر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی، لیکن اسے اب ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، چند کپڑے بیگ میں بھر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ شاید اس وقت میں انل ہوتا تو اسے سنبھال لیتا، لیکن اب ہر رشتے سے، ہر ناطے سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ کراچی سے وہ آخری اسٹیشن تک کی ٹکٹ لے کے بیٹھا، اور 15 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد لاہور اسٹیشن پہ اترا۔ بنا سوچے سمجھے گھر سے نکل آیا تھا، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھوک، سفر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے سر چکرانے لگا تھا۔ اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے کب رات سے صبح پھر صبح سے شام ہوئی پتہ نہ چلا۔ بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ وہ بے اختیار بینچ پہ سے اٹھا۔ اسٹیشن کے باہر ہجوم کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جب وہ سڑک پہ پہنچا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی ٹیکسی یا رکشہ لیتا، آنکھوں کے آگے چھا جانے والے اندھیرے کے باعث لڑکھڑایا اور سڑک پہ تیزی سے آتی کسی گاڑی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اتنے گھنٹے بھوکے رہنے اور منجمد ہو کے ایک جگہ بیٹھے رہنے کے باعث اس کا مضبوط جسم بھی لاغر ہو چکا تھا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ اس پہ جھکے ہوئے تھے۔ اب جب آنکھ کھلی تو سب یاد آ جانے پہ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی گھر کا درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں ہر چیز بڑے سلیقے سے سجی تھی۔ پلنگ سے کچھ دوری پر دیوار کے ساتھ لگی 3 کرسیوں کے آگے میز رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف کتابوں کا بڑا سا ریک تھا جس میں ان گنت کتابیں بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ لکڑی کی 2 پٹ والی الماری ایک طرف دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ بند کھڑکی پر سفید پردے لٹک رہے تھے، اور لکڑی کا گہرے میرون رنگ کا 2 پٹ والا دروازہ بند تھا۔ وہ نگاہیں گھما کے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب دروازہ کھول کے ایک عمر رسیدہ شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ بڑے میاں سر پر نماز کی ٹوپی رکھے، سینے تک آتی سفید داڑھی اور منور چوڑی پیشانی پر بنا محراب سجائے، دران کی طرف دیکھ کر بشاشت سے مسکرائے۔ ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا سا گلاس تھام رکھا تھا، سفید قمیض اور ٹخنے سے اوپر کی ہوئی شلوار۔ بڑی طمانینت سے سانس لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اپنائیت بھرا پرسکون لہجہ تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پہ رکھا۔ دران حیرت سے دیکھتے ہوئے فوراً بستر سے اٹھنے کے لیے اوپر ہوا۔ سر میں شدید لہر اٹھی۔ اٹھنے پہ احساس ہوا چوٹ صرف سر میں نہیں ٹانگ پہ بھی لگی ہے۔ خود مت اٹھو بیٹا، چوٹ گہری ہے۔ بڑے میاں نے فوراً آگے ہو کے کندھا تھام لیا، پھر تکیے کے سہارے سے دران کی بیٹھنے میں مدد کی۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ مڑے اور میز پر سے گلاس اٹھانے کے بعد پلٹے۔ لو دودھ پیو، گرم ہے۔ گلاس دران کی طرف بڑھایا۔
बड़ा ही जाजिब नज़र चेहरा था। दुर्रान ने सपाट चेहरे के साथ उनके सरापे का जायजा लिया। पी लो, भूखे हो कब से। दुर्रान के हाथ ना आगे करने पे गिलास को मजीद आगे किया। दुर्रान ने एक निगाह उठाए उनके चेहरे पे डाली, फिर एक निगाह गिलास पे। लो पियो, शाबाश। वो बज़िद थे। दुर्रान ने हाथ बढ़ा के गिलास थाम लिया। दूध नीम गर्म था। भूख की शिद्दत से वाकई बुरा हाल था। आहिस्तगी से गिलास मुंह से लगाया। दूध में मुनासिब मीठा था, और इस वक्त वो जिस हालत में मौजूद था, ये दूध दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूब लग रहा था। बड़े मियाँ कमरे से बाहर चले गए थे, और जैसे ही उसका दूध का गिलास ख़त्म हुआ, वो फिर से कमरे में दाखिल हुए। अब की बार उनके हाथ में कुछ प्लास्टिक की टोकरियाँ और हाथ में मटरों से भरा शॉपर था। टोकरियाँ मेज़ पे रख के वो दुर्रान की तरफ पलटे। उसके हाथ से गिलास थामा। बहुत नाराज़ हो ज़िंदगी से? मुस्कुराते हुए सवाल किया। दूध का गिलास मेज़ पे रखा और उसी मुस्कुराहट के साथ दुर्रान की तरफ देखा। नहीं, मुख्तसर जवाब था, लेकिन उनके सवाल पे हैरत हुई थी। तो फिर घर वालों से नाराज़ हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुर्रान ने सपाट लहजे में बेजारी से जवाब दिया। वो अब सामने लगी पहली कुर्सी पे बैठ चुके थे। टोकरियां मेज़ पे सजा के मटरों से भरा शॉपर खोला। फिर कैसी बात है? कुछ तो है बरखुरदार। सुबह से स्टेशन पे सर झुकाए बैठे बैठे रात कर दी। क्या कोई मंजिल नहीं है? दुर्रान ने चौंक के उनकी तरफ देखा। बड़े मियाँ के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। वो कैसे ये सब जानते थे? नहीं, हैरत में डूबी आवाज़ उभरी। मंजिल तो होगी, बस तुम रास्ता भटक गए हो। वो मटर निकाल के टोकरी में रख रहे थे। दुर्रान खामोशी से हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। कोई बात नहीं, भटक जाते हैं अक्सर हम लोग। इंसान हैं, हो जाता है ऐसे भी। पर इसी रास्तों में घिन चक्कर मत बने रहना। मंजिल की शनाख्त ज़रूरी है बेटा। सर को हिलाते हुए वो बड़े जज़ब से समझा रहे थे। आप कौन हैं? आपको कैसे पता कि मैं स्टेशन पे? परेशान ना हो, स्टेशन की मस्जिद का इमाम हूँ, और साथ ही वहाँ इस्लामी कुतुब का बुक स्टॉल लगाता हूँ। तुम्हें देख रहा था। सुबह से सर झुकाए बैठे थे। रात को जब मैं दुकान बंद करके घर के लिए रवाना होने लगा तो तुम आगे आगे थे, और देखते ही देखते बेहोश होके गिर पड़े। पहले अस्पताल ले गया, फिर पट्टियाँ करवा के घर ले आया। नीम बेहोशी में थे तुम, इसलिए कुछ याद नहीं तुम्हें। वो मटर छीलते हुए ठहरे से मुतवाज़िन लहजे में उसे आगाह कर रहे थे। दुर्रान ने नागवारी से खुद पे ओढ़े गहरे भूरे रंग के कंबल को देखा। अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, ज़रा अपने अब्बा का नंबर दो, बहुत परेशान होगा बेचारा। हाथों को पास पड़े कपड़े से पोंछते हुए वो अब मेज़ पे पड़ा अपना मोबाइल फ़ोन उठा रहे थे। दुर्रान ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो अम्मा का नंबर दे दो, वो तो भूखी होगी बेचारी, परेशान हो रही होगी। दुर्रान के जवाब ना देने पे वो अपनी ही कयास आराइयाँ लगा के अगला सवाल कर रहे थे। अब की बार तो दुर्रान की पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। नहीं है दोनों इस दुनिया में। लब भींचे सपाट लहजे में जवाब दिया। बड़े भाई या बहन? वो बला के ढीठ इंसान वाक़ई हुए थे। दुर्रान ने कोफ्त से देखा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अब की बार नागवारी से जवाब देता वो पलंग से उठने की खातिर कंबल को अपने ऊपर से हटाता हुआ सीधा हुआ, लेकिन टांग पे शायद जख्म ज्यादा गहरा था। एक आह निकली मुंह से। उठो मत, उठो मत, नहीं उठा जाएगा बच्चे, जख्म गहरा है। वो मटर का छिलका मेज पर फेंकते तेजी से उठ के उस तक आए, लेकिन दुर्रान अनसुनी करता टांगे पलंग से नीचे उतार चुका था। मुझे जाना है, इस जख्म की परवाह नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता। लब भींचे, पेशानी पे गहरे होते शिकन कम किए। ठीक कह रहे हो, चलो इस जख्म का ना सही, जो अंदर जख्म लगे हैं उनके भरने तक रुक जाओ। कंधे पे दबाव डाले बड़े मियाँ उसके सर पे खड़े थे। पता है मुझे, ना कोई घर है तुम्हारा और ना मंजिल। मैं भी अकेला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जब तक चाहो रुक सकते हो यहाँ। आपको नहीं होगी लेकिन मुझे है दिक्कत, नागवारी से कहा और अपने जॉगर्स की तलाश में निगाह दौड़ाई। मालूम है तुम्हारी दिक्कत। वो खफीफ सा कहकहा लगाए अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरने लगे। दुर्रान ने चौंक के उनकी तरफ देखा। जवान पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती,
دنیا میں موجود ہر انسان کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا کرتے۔ بڑی محبت سے انہوں نے اپنا بوڑھا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ دران اب ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ یہ کراچی نہیں، لاہور ہے، بڑی اپنائیت سے کہا۔ دران نے پھر سے آنکھیں سکیڑیں۔ وہ کیسے جانتے تھے کہ وہ کراچی سے آیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے بیگ میں رکھے کپڑوں سے اندازہ لگایا۔ کوئی گرم کپڑا نہیں ہے تمہارے پاس، حالانکہ پنجاب میں بہت ٹھنڈ ہے، اور ناراض ہو کے گھر سے نکلے ہو کیونکہ اگر ماں نے بھیجا ہوتا تو گرم کپڑے بیگ میں ضرور ہوتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کمرے میں کھڑی الماری کی طرف جا رہے تھے۔ الماری کھولی، واپس پلٹے تو ہاتھ میں ایک گرم ہلکے بھورے رنگ کی مردانہ شال تھی۔ چلو یہ شال اوڑھ لو۔ شال لا کے دران کے پاس کھولتے ہوئے کہا۔ لے لو، بالکل نئی ہے، اس عید پر میری بیٹی نے تحفہ بھیجا تھا۔ دران کے ہاتھ آگے نہ بڑھانے پہ مسکرا کے کہا۔ دران نے آہستگی سے شال تھامی اور کندھوں پہ ڈال لی۔ بڑے میاں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پلنگ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود میز کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی شخصیت میں کچھ تو ایسا تھا، وہ ان کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ 2 بیٹیاں ہیں میری، ماشاءاللہ سے دونوں اپنے اپنے گھر کی ہیں، اور زوجہ پچھلے سال ناراض ہو کے اکیلا چھوڑ گئی، تب سے بس ہم 2 رہتے ہیں یہاں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتا رہے تھے۔ دران چادر اوڑھے پلنگ پہ بیٹھ چکا تھا۔ 2 مطلب وہ اکیلے نہیں تھے، ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن وہ کون تھا اگر بیوی نہیں ہے تو؟ دران نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پردے کے پیچھے سے سنسان برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ مت تلاش کرو، دوسرا اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہر جگہ ہے۔ ان کی بات پر دران نے چونک کر چہرے کا رخ ان کی طرف موڑا۔ وہ مسکرائے۔ ہم 2 مطلب میں اور میرا اللہ، جو ہر انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تب وہ ہوتا ہے، اور اس کا ہونا ہی حقیقت ہے، باقی تو سب فانی ہے، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی گہری بات تھی۔ ان کے چہرے کی چمک اور ذہن کی پاکیزگی دران کو جکڑ رہی تھی۔ میرے بارے میں جو سوچ رہے ہو وہ درست ہے، تسلی رکھو، آرام کرو، ابھی کچھ دیر میں کھانا بھی بن جائے گا۔ مٹر گوشت بہت مزے کے بناتا ہوں میں۔ مٹروں والی ٹوکری اٹھائے وہ کھڑے ہوئے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دران نے حیرت سے چند سیکنڈ خالی کمرے کی اس کرسی کو گھورا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بڑے میاں بیٹھے تھے، پھر آہستگی سے آنکھیں موند لیں اور سر تکیے سے ٹکا لیا۔ شاید کمرے کے پاس ہی کچن تھا، اس لیے برتن بجنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک تلاوت کی خوبصورت آواز ابھری۔ دران نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ بڑے میاں کچن میں کھانا بناتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ دران نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت تلاوت اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کان بن گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک نرم میٹھی سی سنسناہٹ ابھرنے لگی۔ کانوں میں پڑتی تلاوت کی آواز سیدھی دل پہ اثر کر رہی تھی۔ اچانک ایسے محسوس ہونے لگا جیسے تنے اعصابوں کو کوئی نرماہٹ سے دبا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اب باقی سب آوازیں مدھم ہو گئیں، بس تلاوت گونج رہی تھی۔ بیورلی ہلز رات کے 11 بجے بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ درانگ ولاس کے اس نیلے اور سفید رنگ کے ملاپ والے حسین کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ دران شام کا کمرے سے نکلا اب کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا، جویریہ سے نگاہیں چرائے، سخت تاثرات والے سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ اس کے پاس سے گزرتا ہوا سلائیڈنگ ڈور کھول کے برآمدے میں نکل آیا۔ برآمدے میں دائیں بائیں چکر کے ساتھ سگریٹ کے کش لگا تھا، شاید وہ جویریہ کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں واپس آیا۔ اس سارے لمحوں میں وہ بیڈ پہ بیٹھی محبت سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اوپری زرد کوٹ اتار دیا تھا، اب نیچے سرخ فراق زیب تن تھی جس کے چوڑی دار آستین کلائیوں سے نیچے آدھے ہاتھوں تک کو ڈھانپ رہے تھے، اور فراک کا گھیرا ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ فیروزی اسکارف اس طرح نماز کی صورت چہرے کا طواف کر رہا تھا۔
दुर्रान कमरे में वापस आके सोफे पे बैठ चुका था। जवेरिया की खुद पे टिकी शोख निगाहें बेचैन कर रही थीं। शाम को न जाने कैसा सहर था जो तारी हुआ और वो जवेरिया के सामने बैठकर वो कर गया जिससे 4 सालों से वो जंग कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। दुर्रान ने अनजान बन के टीवी पे निगाहें जमा दी। वो बड़े एतमाद से दुर्रान के सामने सोफे पे बराजमान हुई तो वो सटपटा गया। वो बहुत करीब बैठी थी। पूरी खुली आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी जो वो दुर्रान के चेहरे पर जमाए मुस्कुरा रही थी। ओ खुदा, ये मुस्कुराहट! मुझे कुरान पढ़ा दे। मधुर सी आवाज का जल तरंग खामोश कमरे में गूंजा। दुर्रान ने लब सख्ती से भींचे। रिमोट पे हाथ की गिरफ्त इतनी बड़ी कि वो बेचारा चरचरा उठा। खामोशी का दौरानिया। 1 2 3 सेकंड। मैं नहीं पढ़ा सकता। सपाट लहजे में वो निगाहें फिर बेरुखी से स्क्रीन पे जमा चुका था। शाम वाली नरमाहट चेहरे पे बिल्कुल मौजूद नहीं थी। क्यों? इतनी खूबसूरत तिलावत, ऐसा प्यारा अदायगी तलफ़्फ़ुज़ अगर किसी को सिखा देंगे तो सवाब। अपनी जगह पे जाएं प्लीज़। दुरान की करख्त आवाज़ गूंजी। वो हाथ से बेड की तरफ इशारा कर रहा था। जबड़े बाहर को उभर रहे थे। नहीं, मुझे आपसे ही कुरान पढ़ना है और तजवीद सीखनी है। उफ, ये एतमाद! बड़ा लाड भरा लहजा था। शायद दुर्रान की शाम वाली इनायत ने उसकी हौसला अफजाई करती थी। कितनी बड़ी गलती कर बैठा था वो। दुर्रान ने दांत पीसे। मुझे कुरान नहीं आता। तजवीद और तिलावत तो आती है। प्यार से देखते हुए फौरन बात उचक ली। फॉर गॉड से, क्या फजूल की बहस लेके बैठ गई हैं? ये मोबाइल में पूरी दुनिया जहान के कारी हजरात की तिलावत मौजूद है। झंझला के वो अपनी जगह से उठा और उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया जो सोफे के कोने में पड़ा था। आप बस रोज रात को आधा घंटा दे दें मुझे प्लीज। बड़े प्यार से मिन्नत की। दुरान ने घूर के उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से से कमर पे हाथ रखे शीशे की दीवार के पार देखा। आसाब जब्त की आखिरी हदूद को छूने लगे थे। देखें, प्लीज मना मत करें। मैंने आज तक किसी की भी तिलावत सुन के ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आपकी। आप प्लीज मुझे सिखा दें। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। चंद कदम मजीद फासला बढ़ाते हुए वो अब तकरीबन शीशे की दीवार के पास खड़ा था। बाहर जलते बल्ब की रोशनी में वो दोनों कुर्सियां खाली थीं जहां शाम को वो आमने सामने बैठे थे। सिखा सकते हैं। इनफैक्ट आपसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। मैं बहुत मेहनत करूंगी। अच्छा चलें, बस रोज के 20 मिनट दे दिया करें। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। वो तो आज पता नहीं किस खुश फहमी में मुब्तला थी। दुरान की मिन्नत करते हुए बेसाख्ता उसके बाजू को थाम लिया। वो करंट खा के एक झटके से उससे बाजू छुड़वाते हुए दूर हुआ। 3 लंबे डग भरता सोफे तक पहुंचा, झपट के उसके मोबाइल को उठाया और सरत से उस तक पहुंचा। ये पकड़ो मोबाइल और बाहर जाके सीखो इससे जो सीखना है, और आइंदा किसी मामले में मेरा दिमाग मत खाना। झटके से उसका बाजू थाम कर मोबाइल उसके हाथ पे रखा और गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ स्लाइडिंग डोर खींच के खोला, उसे बाहर धक्का दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ा के फर्श पे संभली। पाँव नंगे थे। एक धमाके से दरवाज़ा बंद किया, लॉक घुमाया और गुस्से से तने आसाब लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो हवन्नकों की तरह शीशे के पार खड़ी उसे जाता देख रही थी। पीछे स्विमिंग पूल के पानी में बल्ब की रोशनी का अक्स जगमगा रहा था। ठंडा फर्श नंगे पैरों से जिस्म में सिरायत करने लगा। अनिल लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था जब पास से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। निगाह उठा के देखा तो दुर्रान गुस्से में भरा पोर्च के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दुर्रान, कहाँ जा रहे हो? अनिल की आवाज़ देने पे वो रुका। गुस्से से हाथ में पकड़ी कार की चाबी को मरोड़ा। कहीं नहीं, तेजी से कह के कदम पोर्च से पहले आने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा दिए। अरे भाई, इतनी रात हो रही है, रुको मैं भी साथ चलता हूँ। अनिल छलांग लगा के अपनी जगह से उठा। दुर्रान के चेहरे की सख्ती खटक गई थी उसे। दुरान की तरह वो भी नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। मौसम अच्छा था, इसलिए आज लाउंज की बड़ी स्क्रीन पर वो अपनी पसंद की फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बना के अभी बैठा ही था। जब तक वो दुरान के पीछे भागता हुआ पोर्च में पहुंचा,
दुर्रान बुगाटी का ड्राइविंग डोर खोले खड़ा था। तीर की तरह भागता हुआ वो दुर्रान से पहले गाड़ी की फ्रंट सीट पे विराजमान हुआ। दुर्रान झंझला के झुका। उतरो गाड़ी से, मुझे अकेले जाना है। दुर्रान ने ड्राइविंग सीट की तरफ के दरवाजे पे हाथ रख के अंदर झांका। अनिल मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमाए अनसुनी किए हुए था। सुना नहीं? उतरो। नहीं उतर सकता। चलो जहां जाना है, अनिल ने लापरवाही और ढिठाई से कहा। दुर्रान ने खूनख्वार निगाह उसके ढीठ सरापे पे डाली और गुस्से से ड्राइविंग सीट संभाल ली। बुगाटी टायर्स चरचराती आवाज के साथ गेट से बाहर निकलकर बेवर्ली हिल्स की शफाफ सड़क पर दौड़ने लगे। अब बताओ, हुआ क्या है? जवेरिया से कोई बात हुई है क्या? अनिल ने गहरी सांस लेते हुए पहलू बदल के रुख उसकी तरफ किया, जो गुस्से में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था। कमरे से वो जिस तरह मुंह फुला के निकला था, पहला अंदाजा तो यही लगाया जा सकता था। उसे यही बात समझ में नहीं आती, मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बिला वजह सर खाती है। सड़क पे निगाहें जमाए गियर बदला। दुर्रान यार, बहुत अच्छी महज़िब लड़की है। दुर्रान के हकारत भरे लहजे पे वो जवेरिया का साथ दिए बिना नहीं रह सका। होगी महज़िब, मैं क्या करूं? स्टीयरिंग गुस्से से घूमती सड़क के संग मोड़ा। बारिश बरसने लगी थी। गाड़ी के फ्रंट शीशे पे वाइपर चलने लगे थे। हुआ क्या है ये तो पता चले। अनिल ने हाथ हवा में उठाते हुए इस्तफसार किया। गलती हो गई है मुझसे एक। दुर्रान की गुस्से से भरी आवाज गूंजी। बाहर बिजली जोर से कड़की थी। बारिश की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। झुटला कैसे सकता है इस बात को? तू है हाफिज कुरान तो है। अगर उसको बंद कमरे में पढ़ा देगा तो इसमें क्या बुरा है भाई? अनिल ने कॉफी के मग को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। कॉफी शॉप में बजती मौसीकी की आवाज गूंज रही थी। वो अनिल को तिलावत वाली सारी बात बता चुका था, जिसपे अनिल जवेरिया का ही साथ दे रहा था। मुझ जैसा गुनहगार जो पिछले 4 साल से कुरान को हाथ लगाना तो दूर की बात, खुद को मुसलमान नहीं कहता, उसको पढ़ाने बैठ जाए। वाह! दुर्रान ने कॉफी के मग को मुंह से लगाए नखुवत से नाक चढ़ाई। कॉफी शॉप के शीशों के बाहर तूफानी बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बाहर चलते लोगों की छतरियां तक उड़ रही थीं। शीशों से बारिश के थपेड़े आके टकरा रहे थे। खुदा से गाफिल होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा तुम्हें भूल गया है, अनिल ने संजीदगी से सर झुकाए कहा। फिर चेहरा ऊपर उठा के उसकी आंखों में झांका। ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि कुरान हाफिज के दिल में कुरान महफूज होता है, चाहे जितने साल भी कुरान को हाथ नहीं लगाए, लेकिन दिल तो धड़कता है ना रोज। वो दुर्रान को देखकर बड़े प्रेम से समझा रहा था, जब दुर्रान एक झटके से अपनी जगह से उठा। जेसिका? अनिल ने फौरन दुर्रान की निगाहों का ताक्कुब किया। कॉफी शॉप के एक तरफ शराब के बार के करीब जेसिका कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की शर्ट के नीचे जीन्स पहने, गहरे मेकअप से मुज़य्यन चेहरा लिए। हाँ वही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अनिल ने हैरत से भवें इकट्ठी की। रात के 2 बज रहे थे। उन्हें बाहर आए 3 घंटे हो चुके थे। लड़के के साथ है। जेसिका की मेज की तरफ बढ़ते लड़के को देखकर दुर्रान की फीकी सी आवाज उभरी। लड़का वाइन से भरे 2 गिलास थामे मुस्कुराता हुआ अब जेसिका के सामने वाली कुर्सी पे बैठ रहा था। दुर्रान ने एकदम मुस्तरिब हालत में पेशानी सहलाई। क्या हुआ? वो लड़का, क्या हुआ उस लड़के को? अनिल के सवाल पूछने पे वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा। अनिल ने कंधे से पकड़ के उसे रोका। एक मिनट, दुर्रान क्या करने जा रहे हो? वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे जेसिका को बचाना है, दुर्रान ने बौखलाए से लहजे में कहा। रुको, जेसिका हमें नहीं जानती। वो कभी यकीन नहीं करेगी कि हम सच कह रहे हैं उस लड़के के बारे में। कैसे बचाओगे उसे? अनिल ने जबरदस्ती उसका कंधा थाम के उसके कदम रोके। दुर्रान के मोबाइल की घंटी पे दोनों की तवज्जो मोबाइल की तरफ मबजूल हुई। दुर्रान ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर रोजीन का नंबर जगमगा रहा था। हेलो सर, कहाँ हैं आप? वो मैम। रोजीन की बौखलाई सी आवाज उभरी। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ है, जल्दी बोलो, दुर्रान ने भवें सुकेड़ के गुस्से से कहा, जबकि निगाहें सामने जेसिका पे जमी थी, जो सामने बैठे लड़के को शर्मा के देख रही थी।
سر جویریہ میم پتہ نہیں کیسے کمرے کے آؤٹ ڈور میں لاک رہ گئی تھی۔ میں تو آپ سے کافی کا پوچھنے کمرے میں آئی تو دیکھا ان کی حالت بہت خراب ہے، مکمل بھیگی ہوئی ہے، جسم نیلا ہو رہا ہے، نہ ہوش آ رہا ہے۔ ایک دھماکہ ہوا تھا، بے ساختہ اس کا ہاتھ ماتھے پہ گیا۔ وہ غصے میں آؤٹ ڈور کے لاک کو 2 دفعہ گھمایا آیا تھا۔